نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جس کا ادب اور جس کا احترام مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کے احترام میں وہ آپس کی خانہ جنگیاں، لڑائیاں بند کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے 10 محرم کے دن اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات بخشی۔ 10 محرم کے دن انہوں نے دریا پار کیا اور ان کی نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا گیا۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کا جتنا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے، ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے کہیں زیادہ ہے، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا۔ زندگی کے آخری سال میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 10 کے دن کے ساتھ ایک اور دن ملاؤں گا اور اس موقع پہ 2 روزے رکھ کر ہم یہودیوں کی مخالفت کریں۔
کہ عمل میں یہودیوں کے ساتھ ہماری مماثلت نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ساری بات سمجھ آ گئی تو ہے تو اس کا ماننا ذرا مشکل کہ وہ جو زنگ چڑھے ہوئے ہیں وہ مشکل سے اترتے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کنبے کے بہت سارے افراد کے ساتھ حالت سفر میں ظلماً شہید ہوئے۔ یہ غلط ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے محرم کو مقام ملا ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کا مہینہ اس لیے معظم ہوا کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا، یا محرم کا مہینے کو اس لیے عزت ملی کہ اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، یہ 101% غلط ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ محرم کا مہینہ اس وقت بھی قابل احترام تھا جب نبی پاک نبی بن کر نہیں آئے۔ مشرکین مکہ اس کا احترام کرتے تھے، اور مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اہمیت تھی اس دن کی، اس مہینے کی بھی اور اس دن کی بھی۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اسی مہینے کے اس دن میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت، ورنہ کسی کے زندہ ہونے سے، کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے فوت ہونے سے، کسی کے شہید ہونے سے ایام کو مقام نہیں ملا کرتے۔ میں اس پر ایک دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ 2 بیٹے مکے میں پیدا ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ تیسرا بیٹا مدینے میں پیدا ہوا، اور ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا، ماریا قبطیہ۔ اس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا۔ یہ بھی دودھ پیتی عمر میں انتقال کر گئی۔ جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو، کہ چونکہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، اس غم میں، اس حادثے کے طور پہ سورج کو گرہن لگا ہے، تو میرے آقا نے خطبہ دیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے کے ساتھ ان پر کچھ فرق، آپ نے اس کی تردید کر دی۔